الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو بہقی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قل لوگوں کو بتا دیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا نماز روزہ قربانی تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں. میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی میرا دنیا میں زندہ رہنا اپنے مقصد کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے کام کے لیے ہے، اور جب مر جائیں گے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. مین سبق یہ ہے کہ لا شریک لہ، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں موحد بن کے رہوں، اللہ کی توحید کا اقرار کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلی بات ماننے والوں میں ہوں. جیسے اللہ کا کوئی حکم آئے انتظار نہیں ہے، بس فوراً ہی بات ماننے والوں میں سے ہوں. مسلمان کا معنی ہی ماننا، فرما برداری ہوتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، من وجد ساعة لأن يضحي، جو شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پاس قربانی کرنے کی صلاحیت ہے، پیسہ ہے، ولم یضحی، بلا وجہ قربانی نہیں کر رہا. جب ہے صاحب حیثیت، غریب پر قربانی واجب نہیں اور وہ نہیں کر رہا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر غریب قربانی کرے اچھی بات ہے، ثواب ہوگا. لیکن جس پر قربانی واجب ہے، گنجائش رکھتا ہے، فلم یضحی، اور وہ قربانی اس نے نہیں کی، اس کا ارادہ نہیں ہے قربانی کرنے کا، فلا یحضر مصلانا، وہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوا کرے، اس کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. کیونکہ ایک حکم واجب کا وہ منکر ہے، اسلام مانتا ہی نہیں ہے، تو نماز کا کیا مطلب ہے. ایسے موقع کئی آئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے ایسے بندے نہ آئیں. بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت وغیرہ کی، اس کا پتہ چل گیا آپ کو، آپ نے نماز میں دیکھا، ان کو کہا یہاں سے چلے جاؤ، باہر جاؤ، آپ کے ہمارے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی، آپ ہمیں اچھا ہی نہیں سمجھتے، پیچھے نماز پڑھنے آ گئے ہو. اس لیے یہ خطرناک پہلو ہے. تو گنجائش ہے قربانی کرنے کی اور نہیں کرتا، ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوا کرے. یہ سخت جملہ ہے، وعید ہے، سزا کی بات ہے. یعنی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے نماز میں.
تو اور وہ بھی ایک عام امام کی بات نہیں ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے نا جی۔ تو جب کسی کام کے نہ کرنے پر وعید آ جائے، سزا آ جائے، تو وہ کام واجب ہوتا ہے۔ تنبیہ اور سختی اور عذاب کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس کام کے نہ کرنے پر ہوتا ہے جو فرض واجب ہوتا ہے۔ اور پھر شریعت کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ سے بحیثیت ہیں مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، صاحب حیثیت، 5 باتیں ہیں۔ مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، صاحب حیثیت، شخص پر ایک قربانی واجب ہے۔ صاحب حیثیت جو 52.5 تولہ چاندی کا عید کے دن مالک ہو، پہلے سے اس دن مالک ہو جائے، دوسرے دن مالک ہو جائے، تیسرے دن مالک ہو جائے، مغرب سے پہلے پہلے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور تقریباً 80-88 ہزار روپیہ قربانی کا وجوب کا صاحب حیثیت ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی پر ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے؟ شروع سے ہی آدم علیہ السلام سے ہی قربانی کا حکم رہا ہے۔ ہر شریعت میں قربانی کا حکم رہا ہے، تھوڑی بہت اس کی ترتیب کا فرق رہا ہے یا کھانے پینے سے متعلق اس کا حکم جدا رہا ہے، لیکن قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا۔ جب قابیل اور حابیل کا تنازع ہوا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، ایک رشتے کے بارے میں، قابیل نے کہا کہ میں کروں گا اور حابیل نے کہا کہ میں، اصل میں وہ رشتہ طے تھا حابیل کے لیے۔ قابیل کو پسند آ گیا، زر زن زمین کا جھگڑا دیکھا آپ نے پہلے دن سے، اور بھائیوں کا جھگڑا۔ تو بہرحال حکم یہ ہوا کہ دونوں قربانی کرو آدم علیہ السلام کی طرف سے، جو بندہ صحیح ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اور جو رائے غلط رکھتا ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کی قبولیت کا دار و مدار یہ تھا کہ آسمانی بجلی آتی تھی، جس کی قربانی جلا دیتی تھی اس کی قربانی عند اللہ قبول تھی، اور جو پڑی رہتی تھی وہ قبول نہیں تھی۔ ایک کے پاس دمبا تھا، وہ اس نے قربان کیا، دوسرے کے پاس دمبا نہیں تھا تو گندم تھی تو وہ قربان کر دی، ادھر رکھ دی۔ قابیل کی قربانی کو آسمانی بجلی نے نہیں جلایا، حابیل کی قربانی کو آسمانی بجلی نے جلا لیا۔ اب رائے سمجھ آ گئی کہ حق پر حابیل ہے، اور دنیا جب دلائل کی روشنی میں ہار جاتی ہے تو پھر پروپیگنڈا ٹیم تیار کرتی ہے کہ ہم تو یوں تھے۔ قابیل نے جب وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ آگے قرآن نے اعلان کر دیا کہ کبھی قبول اسی کی ہوتی ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے۔ بس پہلی شریعتوں میں قربانی جانور بھی کیے جا سکتا تھا اور کوئی اور چیز بھی قربان کی جا سکتی تھی، اس کے لیے عید الاضحیٰ یا یوں کوئی ضروری نہیں تھا، اور کھا نہیں سکتے تھے، استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ سائڈوں میں ایک مخصوص جگہ بتائی جاتی تھی، ادھر لوگ اپنی قربانی رکھتے تھے،
آسمانی بجلی جلا گئی تو قبول ہو گیا، نہیں جلائی تو نہیں قبول۔ قربانی کا سلسلہ مطلب شروع سے ہی رہا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی یہ بوجھ ڈالا گیا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن نے یہ بات کہی 17ویں پارے سورہ حج میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی لازم قرار دی ہے، اور وہ یہ تھی قربانی کہ اللہ کے نام پر دینی ہے، اور یہ بھی سمجھنا تمہارا اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور ہی اللہ بنا کے اس پر نہ قربانیاں اور بکرے اور نذرانے دیتے رہنا، وہ ایک اللہ ہے تمہارا۔ ہر امت کے لیے قربانی رہی۔ سب سے پہلے پیغمبر کے زمانے کی میں نے مثال دے دی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کے لیے قربانی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا، ما ہی اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول جانور قربان کرنے پہ ہمیں ملے گا کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکل شارۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اون پر بھی، وہ دمبے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس پر بھی ملے گی؟ آپ نے فرمایا جی، بکل شارۃ من الصوف حسنۃ، ہر اون کے بال پر بھی نیکی ملے گی۔ سنت ابراہیم اس لیے کہا گیا کہ اس وقت جو قربانی ہوئی ہے وہ صرف جانور کی ہوئی ہے، ان کو تو خواب میں بیٹا دکھایا گیا اور وہ قربان کرنا شروع بھی کر دیا ہے۔ لوگ تو 10,000 کا حصہ قربان نہیں کر سکتے، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو بیٹا قربان کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہ خواب میں ذبح کرتے دکھایا تھا، وہ ذبح کرتے رہے، ذبح ہوا نہیں بیٹا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نے صرف دیکھنا ہی تھا۔ بیٹے کو ذبح کے لیے لٹا ہی دینا باپ کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور ان کو تو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو اپنی طرف سے ذبح کر رہے تھے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے نے مشورہ دیا، ابو جی منہ نیچے کر لیجئے میرا، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، مجھے قربان کرنے میں کہیں پدری شفقت آڑے میں نہ آ جائے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ 12-13 سال کا بچہ ہے، آج کل تو 60 سال کے بوڑھے کو بھی کوئی مسئلہ سمجھانا پڑ جائے اسلام کا تو اس کو نہیں سمجھ آتا، ABCD تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ 13 سال کے بچے کیا جانتے ہیں؟ بعض نے 9 لکھا ہے، بعض نے 7 لکھا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابو جی باندھ لیجئے، یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے، اس اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے، اگر وہ یہی حکم جاری کر دیتا تو بہت سارے تو اس میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ دیکھو جہاد میں بھی تو لوگ اپنے بچے ہی قربان کرتے ہیں نا، لیکن بہت کچھ رہ بھی جاتے۔ وہ اللہ کے نام پر دینا ہو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے 10 روپے تلاش کیے جاتے گٹھی میں سے۔ اللہ کے نام پہ بیٹا دینا کتنا مشکل ہوگا اس کمزور ایمان والے کے لیے، آپ خود سوچیں نا۔ تو اس لیے جب وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام رک جاؤ، چھری کو حکم ہی نہیں ہے چلانے کا، آگ میں آپ کو ڈالا گیا، آپ کو حکم ہی نہیں تھا آگ کو کہ آپ کو جلائے، چھری آپ نے چلا دی، چھری کو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ کاٹے، آپ نے سچی کر دی خواب،
اور نیک لوگوں کے یہی کارنامے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے نا کذالک نجزی المحسنین، ہم پھر نوازتے ہیں ان کو۔ بندہ نیکی کر کے دیکھے نا، ہم پتہ ہے ہمارا نظریہ کیا ہے، اللہ پہلے نوازے پھر نیکی کریں گے، اور اصول شریعت کیا ہے، پہلے اس راستے میں آ، پہلے قربانی میں آ پھر نوازے گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے انعامات کی بارش ہو جائے نا، تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے، تو پھر اس کے بعد نیکی بھی کریں گے۔ ایسا نہیں، قربانی پہلے ہے۔ مقام بدر میں جانا پہلے پڑتا ہے، بثلاثت آلاف من الملائکۃ منزلین بعد میں ہوتا ہے۔ گئے بدر میں پہلے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، 3000 یا 5000 فرشتے اترے بعد میں ہیں۔ قربانی کے لیے تیاری پہلے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، حکم ہو گیا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی وفدیناہ بذبح عظیم ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ بڑا امتحان تھا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، کوئی انسان نہیں کہہ رہا کہ بیٹے کو ذبح کرنا بڑا امتحان تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس امتحان میں ابراہیم ہم نے تمہیں ڈالا تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن آپ کامیاب ہو گئے۔ اب لو ہماری طرف سے دمبا، وفدیناہ بذبح عظیم، یہ دمبا ذبح کرے۔ مینا میں ذبح ہوا، اور وہ کنکریوں کی کہانی بھی وہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ یہاں تھوڑا سا ایک پوائنٹ سمجھنا ہے، قربانی کرنے کے راستے میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے، وہ جی گند ہوتا ہے، ویسے بڑا اسلام آباد آپ کا صاف ہے کہ قربانی سے آپ کا اسلام آباد گندا ہو جائے گا، ہر سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جاؤ تو بدبو کی لہریں آتی ہیں، تو قربانی سے آپ کو بڑی بو آتی ہے۔ یہ تو اسلام آباد ہے جو بڑا ماڈل ہے، ماڈرن ہے، صفائی ستھرائی ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اور شہروں کو چھوڑو، پہلے بڑے صاف ہیں، کراچی کو تو اب تک نہ صاف کر سکے، مشوروں میں صاف کرتے رہتے ہیں، اور ہر شہر کا یہی حال ہے۔ گاؤں کچھ صاف ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ آبادی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ صفائی نہ کرو؟ صفائی تو اسلام کا آدھا حصہ ہے، قربانی کرنا الگ حکم ہے، صفائی اس کا الگ حکم ہے۔ ایک صفائی کوئی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو اس حکم کو ہی ختم کر دیتے ہیں کہ صفائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بات اس راجیہ کی ہوئی نا کہ جس کے گردن میں پھانسی آ جاتی ہے اسی کو ڈال دو، ملزم تو کوئی اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقت کو نہیں سمجھنا، جو صفائی ہے وہ کریں۔ اور وہ دنیا بار والی جن کی بات اکثر مسلمان بھی مانتے ہیں کہ وہ جناب جانور اتنے ضائع ہو جاتے ہیں، اور جی یہ خون ہو جاتا ہے اور صفائی ہو جاتی ہے، اتنی تو تم خرید کے لے جاتے ہو کہ وہ تمہارے برگر اور اس کے کیا نام ہے کباب کے بعد اس کا جھلی اچھی بنتی ہے، تو ادھر سے یوں بھی کرتے ہیں۔ یہ حکم ہے اسلام کا، یہ واجب ہے، پورا سال بندہ گوشت کھاتا رہتا ہے۔ یہ تو پہلی شریعت اور اس شریعت کا فرق کیا اللہ پاک نے کہ ہم نے اپنے حبیب کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ قربانی واجب ہے صاحب حیثیت پر، وہ بھی کریں، اور پھر ہماری طرف سے انعام ہے کہ گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اطعموا البائس والفقیر۔ پہلی شریعتوں میں تو گوشت کھانا جائز ہی نہیں تھا، آسمانی بجلی جلاتی تھی، اور اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازوں میں سے ایک اعزاز ہے کہ قربانی کا گوشت، مال غنیمت وغیرہ حلال کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ قربانی کی تاریخ ہے، شروع میں ہی رہی، اس کو سنت ابراہیم ایسے کہتے ہیں، صرف دمبا ذبح ہوا، اور ان کی کئی باتیں ہماری شریعت میں رکھی گئیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، جیسے صفا مروہ کا دوڑنا، جیسے وہ مینا میں شیطان کا آنا اور کنکریاں مارنا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قربانی کے راستے میں شیطان آتا ہے، کیا کرتے ہو جی، چھوڑو جی، ایسے ہی یہ ہوتا رہتا ہے، اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک اور محقق دارالکفر میں جا کے بیٹھا ہے، دارالاسلام میں باتیں اسلام کی کرتا ہے، بیٹھا دارالکفر میں ہے، اتنا بہادر ہے، کرتا اسلام سے الٹ باتیں ہیں، اس لیے ادھر بھاگ کے بیٹھا ہے۔ وہ قربانی ہے ہی نہیں جی، حقیقت کر لیا کرو، شاباش۔ تجھے تو اتنا بھی نہیں سمجھ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور داڑھی سے سجا ہوا تھا اور پگڑی سے سجا ہوا تھا، تو محقق اسلام، اسلام کا اسکالر ہے، یہ تجھے اسلام نے سکھایا ہے، اور دارالکفر میں بیٹھتا ہے۔
ہے پاکستان کا، یہ قربانی واجب ہے ہر صاحب حیثیت پر، اور شروع زمانے سے تھی۔ ملت ابراہیمی کی کئی باتیں قربانی کے راستے میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے اور اس کو کنکری مارنی پڑتی ہے۔ وہ تو ادھر یاد تازہ کی جاتی ہے، ہر روز ہمیں شیطان کو کنکری مارنی پڑتی ہے، پھر بندہ اسلام کی بات پر عمل کر سکتا ہے۔ آپ نماز با جماعت کے لیے آئیں تب بھی کنکریاں مار کے ہی آنا پڑتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ امام صاحب نے عربی خطبہ شروع کر دیا، شکر ہے ہم اب پہنچے ہیں، زیادہ دیر مسجد میں رہنا نہیں پڑے گا۔ کیا بابو، انہوں نے اسلام کب سیکھا؟ کسی شیخ کی خدمت میں رہ کر، پڑھے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، دیر سے آ کر میں عربی خطبہ دے رہا ہوں تو نا تبسم کرتے ہیں کچھ لوگ، شکر ہے لیٹ آئے ہیں ابھی جلدی سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کی محبت ہے، انہیں اسلام کیسے آئے گا؟ اور ہم تو جناب قرآن حدیث کی بات صاف ستھری ہے، اور حق ہوتا ہی کڑوا ہے، اور کڑوی دوائی ہی مفید ہوتی ہے۔ یہ جو میٹھے کھا کھا کے بیمار ہو گئے نا جی، یہ میٹھا کھانا کچھ تھا، اصل مفید چیز حق بھی کڑوا ہوتا ہے، اسے سمجھنا ہے، سننا ہے، عمل کرنا ہے، پھر فائدہ ہوگا۔ دوائی اور پھکی بھی جب کڑوی لی جائے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہ کرنا کہ آپ کلو کڑوی چیز ہر روز کھانے لگ جاؤ، ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے۔ تو رکاوٹ بنتی ہے، قربانی جب کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، راستے میں تو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام جو کیا ہے، یہ قربانی کی حقیقت اور تاریخ ہے، پہلی امتوں میں بھی تھی۔ ان پر تو یہ مشکل تھی، ایک کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے، دوسری مشکل نفسیاتی طور پر یہ تھی کہ اگر آسمانی بجلی نے اس قربانی کو نہیں جلایا تو اپنے ساتھیوں کے سامنے کتنی بدنامی ہے کہ یار اس کی تو قربانی نہیں جلی، اس کی تو قربانی نہیں جلی۔ لوگ رات کی تاریکی میں قربانی ادھر جا کے رکھتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ قربانی کس کی ہے، کہ نہ جلے تو رسوائی نہ ہو۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ پردہ ہے جی، اللہ ستار العیوب ہے، وہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن آپ لگے رہیں گے تو ایک دن اس کی رحمت مچل جائے گی، وہ قبول کر لے گا۔ تو قربانی کی یہ تاریخ ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور صاحب حیثیت شخص پر یہ واجب ہے۔ گھر میں ایک کمانے والا ہے، ایک صاحب حیثیت ہے جو 80 88 90 ہزار کا مالک ہے، اس پر واجب ہے۔ کئی کمانے والے ہیں، کئی کے پاس اتنے پیسے ہیں، عید کے 3 دنوں میں سے کسی دن قربانی واجب ہے۔ اور قربانی نہ کرنے والے کی وعید آپ دیکھیں نا، کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوا کرے، جس پر قربانی واجب ہے نہیں کرنا چاہتا، ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو، وہ ہماری بات نہیں مانتا تو نماز میں مطلب کیا ہے آنے کا۔ اور جو قربانی کرتا ہے واجب ادا کرتا ہے، اگر اس پر اللہ کچھ انعام نہ بھی دے تو انصاف کی بات ہے کہ ایک اللہ نے مال دیا، اس نے واجب کیا، ہم نے واجب ادا کیا، اس پر انعام اللہ نہ بھی دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا واجب ادا کرنے کی اس نے توفیق بخشی ہے، یہ بھی اسی کی عطا ہے کہ وہ توفیق دے دے۔ بہت سو کو اس نے محروم کر دیا ہے ناراضگی سے۔ بعض دفعہ بندے سے ایسا گناہ ہو جاتا ہے اور اس سے اللہ ناراض ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہر نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص پر شریعت کی طرف سے کوئی مالی حق واجب ہے، توجہ سے، جس شخص پر شریعت کی طرف سے کوئی مالی حق واجب ہے اور اس مالی حق واجب کو یہ ادا کر سکتا ہے اور ادا نہیں کرتا، تو جتنا پیسہ، حدیث کا میں لفظی ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، جتنا پیسہ اس کا مالی حق کی ادائیگی پر خرچ ہونا تھا اور اس نے نہیں وہ مالی حق ادا کیا، اس سے کہیں زیادہ پیسہ اس کا خلاف شرع کام میں خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ ناراضگی ہے اس کی، اور ہر اس پر ناراضگی ہے جس کا پیسہ خلاف شرع جا رہا ہے۔
یہ اپنے پیسے پر غور کرے. جب خرچ کرو پہلے سوچو جو چیز خرچ کر رہا ہوں، جو چیز لے رہا ہوں، یہ شریعت اس کو جائز کہتی ہے یا نہیں کہتی. اور ہمیں سمجھانے والے کہ قربانی سے بدبو بن جاتی ہے تو فلان ہوتا ہے، تعفن ہوتا ہے، صفائیاں کرو نا. اتنے تو ٹیکس کاٹ کے اتنا ٹیکس کاٹا کہ کچھ رہا ہی نہیں ہمارے پاس، تو صفائی نہیں کرا سکتے ہو. کچھ رہنے تو دیتے کہ اندر بھی تو ٹیکس دینے کے قابل ہوتے. اور یار ایک غریب آدمی بھیک مانگ کے جا کے بسکٹ کا پیکٹ 25 روپے کا لیتا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس. وہ بھیک مانگنے والے کو بھی آپ نے تو ٹیکس سے معاف نہیں کیا، اور پھر بھی شہر کی صفائی نہیں ہوتی. کس لیے لیتے ہیں یہ ٹیکس؟ حکومتیں ہر چیز پر کس چیز کا پیسہ لیتی ہیں؟ نہ حفاظت ڈھنگ کی، نہ نوکری ڈھنگ کی، نہ صفائی ڈھنگ کی، نہ کچھ اور، نہ طب. وہ ادھر پولی کلینک جاؤ تو کہتے ہیں جاؤ مول صاحب باہر، یہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ دوائی ہوتی ہے، آپ تو پرائیویٹ ہیں. اور یار ہمیں بھی سرکاری بنا لو. ایک تو یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم ملازم نہ بن سکے، اور دوسرا جو ہے ہم پاکستانی ہی نہیں ہے کہ ہماری تو وہ ہی نہیں ہو سکتا، علاج ہی نہیں ہو سکتا. اللہ بیمار ہی نہ کرے، بچائے اللہ ہم کو طبیبوں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے، وکیلوں سے، حسینوں کی نگاہوں سے. سب کچھ لٹ جاتا ہے. ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتا جائے گا، آپ کرتے جاؤ گے. وہ گولیاں لکھ کے دیتا جائے گا، لیتے جاؤ گے، کھاتے جاؤ گے. اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو گولیاں لکھ کے دی ہیں اس کے کوئی دلیل بھی ہے، کوئی فارمولہ بھی ہے. ایک مولوی مظلوم نظر آیا کہ وہ مسئلہ بتائے تو مولوی صاحب اس کا کوئی ایڈریس ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ مولوی ایک ایسا مظلوم نظر آیا کہ جو مسئلہ بیان کرے تو دلیل دو، فلان دو. میں اس کو کہتا ہوں بابا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر. میں تجھے کتاب بتاؤں فتح الباری تو اس میں دلیل کیسے ڈھونڈے گا؟ تو نے یہ سبق ہی نہیں پڑھا. ڈاکٹر سے تو کوئی دلیل نہیں پوچھتا، جیسے مرضی ہے وہ اپنی مرضی کی کمپنی کی دوائیاں لکھ کے دیتا رہے. وہ سمجھتے ہو وہ جو بیگ لے کے نہیں آتے کمرے میں، ان کی مرضی کی دوائیاں ڈاکٹر لکھ کے دیتا رہے. کوئی ڈاکٹر سے پوچھتا نہیں ہے کیوں یہ لکھ کے دے رہے ہو، کون سی لکھ کے دے رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، فارمولہ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ اس علم کو جانتے ہو، جو انگلش دوائی کے اوپر فارمولہ لکھا ہوتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. اس کا کوڈ ہوتا ہے، وہ پیچھے ان کے پاس اپنی فیکٹری میں اس کا وہ فارمولہ ہوتا ہے، کہیں تم ہی نہ بنا سکو. جی بچائے اللہ ہم کو طبیبوں سے، وکیلوں سے. مقدمے میں پھنس گئے، یہ بھی کسی کی بددعا تھی جو پھنس گئے ہیں. بچائے اللہ. پھرتے رہو گے، جاتے رہو گے، اور کسی غیر شرعی عشق میں مبتلا ہو گئے، پیسہ گیا، عزت گئی، گناہگار الگ، اور خوبصورتی بھی رخصت ہو جاتی ہے. رنگ روغن بھی نہیں رہتا غلط عشق میں. اور اس عشق میں آؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام لیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. جو دین میں آتا ہے عزت پاتا ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی، صحت پاتا ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی. رنگ و روغن نورانیت اللہ عطا کرتا ہے دیندار کو دنیا میں بھی اور آخرت بھی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم. اعلان ہوگا میدان حشر میں، او فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ میرے نیک بندے، میرے ولی، میرے دوست آ رہے ہیں، یہ اپنے نیکی کی روشنی میں چلیں گے میدان حشر میں. نیکی میں آؤ، عشق حقیقی میں آؤ، پھر سب کچھ ملے گا، عزت بھی ملے گی. وہ مولوی لوگ نہیں بنتے کہ روٹی کیا کھائیں گے، اور جب ہماری دعوت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کھاؤ تو پیچھے سے کہہ رہے ہوتے کتنا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں. اور بدبخت ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد کو مولوی نہیں بناتا ہوں، کھائے گی کیا میری اولاد. اور جب مولوی کو تو خود پکا پکا کے کھلاتا ہے تو ساتھ کہتا ہے یہ بڑا کھاتے ہیں، بڑا کھاتے ہیں. ایک موقف پر رہے نا. تو یہ کہتا تھا کہ بچوں کو عالم بناؤں گا، کھائیں گے کیا؟ جب کھانے لگتے ہیں تو کہتا ہے یہ کھاتے زیادہ ہیں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے بڑا افسر تھا سیڈیا کا،
کہتا ہے ہم نے بڑا پڑھا، فلان پڑھا، فلان پڑھا، ہماری تو اتنی عزت کوئی نہیں ہے۔ بولے صاحب سچ پوچھو۔ وہ افسر کہتا ہے سچ پوچھو، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، آپ کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے بےزتی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو صرف نظر کرتے ہیں، ان کو مسئلہ بتاتے رہتے ہیں۔ تمہاری غیبت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہاری غیبت سے تمہیں نقصان ہوگا کہ تمہاری نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی۔ آخرت میں تم کہو گے میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، وہ ہوگی حساب میں کوئی نہیں کہ جس مولوی کے پیچھے پڑھتا رہا نمازیں، اس کی تو غیبت کرتا رہا۔ وہ ایک دن اس دن آیا، کہتا میں تو بڑی خیرات کھلاتا ہوں، یہ مولوی ساری خیرات کھا گیا۔ وہ بابا خیرات تجھے پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہے۔ خیرات تو ان کو دی جاتی ہے جن سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ ہمیں تنخواہ دیتے ہو، مسجد کا بل دیتے ہو، صفائی کے پیسے دیتے ہو، یہ آپ استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ 20 بندے مسجد کی صفائی ستھرائی، مؤذن، اذان، خدمت پر لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اوپر حق واجب ہے جس کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ خیرات نہیں ہے۔ خیرات وہ ہوتی ہے جس سے کوئی نفع نہیں حاصل کیا جاتا۔ وہ مسافر کو، غریب کو جو آپ نے دے دی، وہ اللہ سے نفع لینا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، نیکی میں آؤ تو صحت بھی ہے، عزت بھی ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور آخرت کی کامیابی جو اصل کامیابی ہے۔ قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم۔ جب آخرت کی کامیابی کا لفظ کہتا ہے نا قرآن، تو حسر لاتا ہے، حسر۔ اس کو اردو میں کیا کہوں، تائید لاتا ہے۔ کامیابی صرف یہی ہی ہے، بس جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، کامیابی صرف یہی ہی ہے اور کوئی نہیں۔ حسر اس کو کہتے ہیں، کہیں اور راستے میں تلاش نہ کرنا۔ صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے، ہاں ایک ہو، گھر میں کئی کمانے والے ہوں، سب پر ہے۔ اور جو حدیث آپ کو سنائی، جو واجب ادا نہیں کرتا اس سے کئی گنا خرچہ خلاف شرع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ناراضگی ہوتی ہے، یہ ناراضگی ہوتی ہے قربانی نہ کرنے کی۔ مال ضائع ہوتا ہے، جل جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، کئی مسائل ہیں مال کے خراب ہونے کی۔ اور قربانی جو کرتا ہے، میں بتا رہا تھا کہ واجب ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، تو اللہ دے رہا ہے، اس کو اور انعام ہے۔ فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم القیامہ احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واظفارها واشعارها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ سنو مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بیان کر رہا ہوں۔ 3 دن جو قربانی کے ہیں، اللہ کو ساری نیکیوں میں سے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ میدان حشر میں آ جائے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، یاتی یوم القیامت بقرونہا واظفارہا واشعارہا، بال بھی، بالوں سمیت بھی، ہڈیوں سمیت بھی، گوشت سمیت بھی، جو آپ نے جانور قربان کیا میدان حشر میں حاضر ہو جائے گا، سفارش کرے گا۔ اے اللہ پاک، بڑا مادی دور کا زمانہ تھا، ہر طرف سے خلاف اسلام کی مخالف ہوائیں چل رہی تھیں، ان مخالفوں کا جواب مقابلہ کرتے ہوئے میں نے تیرے نام پہ، اس بندے نے مجھے ذبح کیا، میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، میرے رب اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں او سفارش کرنے والے جانور، جب اس نے چھری چلائی تھی ابھی خون کا قطرہ اس وقت زمین پر نہیں گرا تھا، تو ہم نے تو اس وقت ہی قبول کر لیا تھا۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے لوگو جانور بھی اچھا ہو اور خوشی سے ذبح کرو کہ اس کا دیا ہوا ہے، شکر ہے اس نے توفیق
بھیگ دی اس کے راستے میں دے رہا ہوں۔ یہ تو فضیلت ہوئی، وعید ہوئی کہ ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ حقیقت تاریخ وہ ہوئی جو شروع سے ہے قربانی، اور اعزاز امت مسلمہ کہ آپ کھا سکتے ہیں، اور صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے۔ صاحب حیثیت شخص پر 20,000 ہے، آپ کے پاس لاکھ ہے تو 20,000 خرچ کرنا ہے نا جی۔ اور یہ مدرسے جو خدمت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہوں گے، میں بہت سارے غلط تو نہیں کیا گیا، کچھ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کیا ہوتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا 100 کلو وزن ہے، لیکن میری کبھی آپ دعوت کریں نا تو پھر پتہ ہوگا میں کیا کھاتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے میں کیا بتا رہا ہوں، آپ پتہ نہیں یقین کریں گے یا نہیں۔ بڑا گوشت بالکل نہیں کھاتا کہ کہیں اور موٹا نہ ہو جاؤں، پرہیز اپنے ہی طرف سے ہے۔ بکرا یہاں آتا ہی نہیں ہے، کھاتے کہاں ہیں خاص ہے، یہ تو محلہ ہی نہیں ہے۔ بعض مدرسوں میں بکرے بڑے آتے ہیں۔ مرغی کے بارے میں ویسے ہی مجھے چڑ ہے، وہ انگریز کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، وہ سوائے بیماریوں کے انگریز ہمیں کوئی شے نہیں دیتا۔ وہ یار اتنا وہ مہربان ہے، ہمارا غریب ملک ہے، وہ ہمیں قرضہ دیتا ہے اور شرطیں لگاتا ہے، قرضہ لیتا ہے اور شرطیں لگاتا ہے، وہ ہمارا محسن ہے۔ بھائی قرضہ تو بندہ لیتا ہی تب ہے نا جب پریشان حال ہوتا ہے، حالت ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ شرطیں کیا ہیں تمہاری؟ یہ مہربانی ہے ان کی، ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى۔ لیکن کب سمجھ آئے ہمارے ارباب اقتدار کو؟ جی لوگ تو ووٹ اس لیے لے کے آئے تھے کہ ہم IMF سے قرضہ نہیں لیں گے، لیا اتنا کہ ریکارڈ توڑ دیا۔ جی کیا بات ہے، اور اب شرطیں لگا لگا کے وہ بڑے مہربان ہیں ہمارے، ہمیں قرضہ دیتے ہیں۔ شرط کی کیا بات ہے؟ قرضہ دینا ہے تو دو، نہیں تو کچھ نہ بن پڑا تو جلا دیں گے۔ اس راستے میں تو آؤ نا، اس راستے میں تو آؤ نا، کچھ نہ بن پڑا تو جلا دیں گے سفینہ اپنا۔ اے ساحل کی قسم منت فریاد نہ کریں گے ہم۔ میں نے بتایا اس راستے میں، دین کے راستے میں آنے کے لیے قربانی پہلے ہے، مدد بعد میں آتی ہے۔ غزوہ بدر میں پہلے پہنچے، پہلے ہیں عذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 313، اور بثلاثت آلاف من الملائکۃ منزلین، بعد میں آئے فرشتے پگڑیاں باندھ کر آئے مدد کے لیے، وہ بعد میں آتے ہیں۔ سود کے نظام سے بعض اسلامی ملک پاک ہیں، اور ایک میٹنگ میں سفراء سارے تھے، اس میں سب سے بہترین لباس میں 100% سنت کے مطابق سوڈان کا سفیر تھا۔ اب بھی آپ دیکھ لیں ان کو، وہ آج سے 30-25 سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں جب سے ہم نے اپنے ملک کو سود سے پاک کیا، ہماری بنجر زمینوں نے بھی غلہ اگانا شروع کر دیا۔ اور یہاں کیا تماشا بنا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ شرعی عدالت نے سود ختم کرنے کا فیصلہ دیا، اور بڑے زمانے سے چل رہا تھا سود رائج کرنے میں، اور اسلامی سود کو رائج کرنے میں، اسلامی نظام بینکاری کا روکنے میں مشرف بدبخت کا سب سے بڑا کردار تھا، جو اب ابرا بادشاہ کی طرح ہر عضو کو رو رہا ہے۔ اس نے جو بیت اللہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام کیا تھا نا جی، ابرا بادشاہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ساری فوج اور ابابیل مر گئے تھے مینا میں ہی، وادی محصر میں، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے وادی محصر کے ادھر نہ رکنا، ادھر ابرا بادشاہ کے اوپر عذاب آیا تھا۔ ابرا نہیں مرا تھا، ابرا کو بچا لیا، ایک ایک عضو کی بیماری لگ کے گل سڑ کے مرا تھا۔ یہ مسجد پر حملہ کرنے کی اس کے اوپر سزا تھی۔ سود کے نظام کو رائج کرنے میں، اسلامی بینکاری کو روکنے میں سب سے بڑا کردار مشرف کا تھا۔ اور اب شکر کرو اللہ نے موقع دیا ہے اسلامی بینکاری کا، سود سے پاک کا نظام لانے کا، اور اس میں فیصلہ بھی ہو گیا۔ ادھر سے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، اور ادھر سے محمد الرسول اللہ کی اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہو۔ جب تک سودی نظام رائج تھا، تمہارے بس میں اسلامی نظام نہیں تھا، تو پھر تو مفتیوں کا وہ فتویٰ تھا کہ مجبوراً بینک کی نوکری جائز ہے تمہارے لیے۔ جب اب موقع مل رہا ہے اسلامی بینکاری کا، تو کئی بینکوں نے سود کے نظام کو رائج رکھنے کے لیے شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ اب ذرا خیال سے دیکھیں نا، پہلے موقع نہیں تھا، آپ اللہ کی گرفت سے بچ رہے تھے، اب آپ کو اسلام کے مطابق چلنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔
یار ہر بندہ جو بینک کا ملازم ہے، جو دیندار ہے، وہ بیچارہ کڑتا ہی رہتا ہے، ہائے میری نوکری پتہ نہیں کیسی، ہائے میری نوکری پتہ نہیں کیسی، ہائے میری نوکری پتہ نہیں کیسی۔ اور یہ سارے لوگ جو بہت سارے بینکوں میں ملازم ہیں، ان کی یہ ذہنی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی کہ ایک اسلامی نظام میں آ گئے ہیں، ہماری تنخواہیں جائز ہو گئی ہیں۔ اور یہ بینکوں نے درخواست دی، یعنی سودی نظام کو رائج کرنے میں درخواست دی ہے اور شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست دی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سنو، انسان جب مرنے لگ جائے، حلال کوئی چیز پاس نہ ہو، دوسرے پارے میں، چھٹے پارے میں آگے بھی فرمایا لحم الخنزیر والدم والمیتہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جان جا رہی ہے، مسئلہ سمجھنا ہے، جان جا رہی ہے، رزق حلال اپنے پاس نہیں ہے کہ جس کو کھا کر جان بچ سکتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، خنزیر کا گوشت ہے تو 2 لقمے کھا لو، جان بچا لو۔ مردار جو ذبح نہیں ہوا ویسے پڑا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کوئی مرغی پڑی ہوئی ہے مردار، وہ کھا لو، جان بچا لو۔ خون پی لو، جان بچا لو۔ غیر اللہ کے نام پر جو نظر نیاز تھی وہ کھا لو، جان بچا دو۔ جائز ہو گیا تمہارے لیے، دوبارہ نہ کھانا، جب ضرورت نہ ہوئی تو دوبارہ نہ کھانا، یہ آگے آیت میں ہے۔ لیکن اس اضطراری حالت میں لحم الخنزیر ما اہل بہ لغیر اللہ، میتہ دم حلال قرار دیا تھوڑا سا جس سے جان بچ جائے، لیکن اس مجبوری کے موقع پر، اس سخت پریشانی کے موقع پر جب جان جا رہی ہے تو سود لینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ سود اتنا برا گناہ ہے اور اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہر گناہ کی سزا ہے، گناہ کبیرہ ہیں، شرک ہے، شراب ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں سے ایک سود بھی ہے، اور میرا اس پر موضوع ہے کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جس پر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا اعلان ہے۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کے خلاف بات کرنے والوں کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اللہ کے لیے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرا پارہ سود کی بات ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ہماری بات پر تم نہیں آتے ہو، سودی لین دین کو نہیں چھوڑتے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب جنگ کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے اب سزا آئے گی، کیونکہ موقع مل رہا ہے ایک نظام کو درست کرنے کا اور آپ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کیوں آپ سوچتے ہیں وہ جتنی مرضی ہے تنخواہ لو، جتنی مرضی ہے تنخواہ لو، کھانا اتنا بھی نصیب نہیں ہوتا جتنا ایک عام غریب آدمی کو نصیب ہو رہا ہے۔ جی کھانا اتنا بھی نصیب نہیں ہوتا تو کیا فائدہ 10 لاکھ تنخواہ لینے کا؟ بے سکونی خریدی الگ، اولاد ادھر ادھر پرواز کر گئی الگ، بیوی ادھر ادھر گئی الگ، تو کیا تیرے 10 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ کا فائدہ؟ وہ یہی تنخواہ ایسی تھی جس نے تجھے برباد کر کے رکھ دیا، بظاہر گنتی میں تو زیادہ تھی، سکون تیرا رخصت ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے تو آپ کو موقع مل رہا ہے، ہاں آگے حکومت نہ کرے نافذ، وہ گناہگار ہے، آپ نہیں ہوں گے۔ آپ کیوں درخواست دیتے ہیں؟ اگر ان بینکوں کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ ہمدردانہ طور پر اپنے بینک کے ذمہ داران کو یہ سمجھائیں ہماری تھوڑی ہی تنخواہ کافی ہے، جس میں اللہ برکت دے دے اور ہمیں بچائیں۔ ظفر علی خان نے کیا بات کہی، لوگ سمجھتے ہیں نا ہم تو کب سے سود کھا رہے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں، وہ کب کی بات اور تھی۔ اب آپ کو موقع مل رہا ہے درست نظام کی طرف آنے کا، اب آپ اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے ساتھ آپ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اب سزا آئے گی۔ ظفر علی خان کیا کہتا ہے؟ فرمایا نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے ہے بڑا سخت انتقام اس کا، اس نے تجھے تیرے گناہوں پہ جلدی نہیں پکڑا تو نخرے نہ کر،
اس کی ڈھیل کی بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ چاہتا یہ ہے ڈھیل دے کے میرے حبیب کا بندہ کیوں نہ توبہ میں آ جائے, گناہوں سے معافیوں میں آ جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ خوش نہیں ہوتا تمہیں عذاب دے کر جب تم اللہ والے بنو, اس کی نعمتوں کے شکر گزار بنو. اس کی نافرمانی ہو جائے تو توبہ کرنے والے بنو, نبی کے فرمانوں میں آؤ, اس زمانے کو پاؤ, نبی کی سنتوں میں آؤ, نبی کی سنتوں کے زمانے کی بہاریں پاؤ, برکتیں پاؤ, راحتیں پاؤ. او بلو ایریا والو, سن 1982 میں جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلاٹ مسجد کے لیے الاٹ کیا. ذرا فکر کرو, سمجھو میری بات کو. سن 82 میں دارالعلوم کراچی میں داخل ہوا, کرنگی میں 82 میں میرے لیے ضیاء الحق نے پلاٹ مسجد کے لیے الاٹ کیا. کیا خبر, کیا خبر, کسے خبر, جب میں 92 میں فارغ ہو کر آیا تو ایک شفیع سوانی اللہ اس کی مغفرت کرے میرے نام پہ الاٹ کیا. 10 سال یہ پلاٹ میرے آنے کا انتظار کرتا رہا. سنتوں میں آؤ, دینداری میں آؤ, فتح اور نصرت تیرے قدم چومے گی. چمن کے تخت پر جس وقت شاہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, شور تھا, غل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا بجز خار گلشن کے, باغباں رو رو کر بتاتا جا رہا تھا یہاں گل تھا, غنچہ تھا. سود سے بچو, اللہ کے حقوق, اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں آؤ, حقوق العباد کی ادائیگی میں آؤ. زندگی کو بھی حیات طیبہ بناؤ, آخرت میں فرشتے تمہیں سلام کرتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.